برائے مہربانی یہ کر دیں، برائے مہربانی وہ کر دیں، اور اسی طرح سے برائے کرم آ جائیے گا، برائے کرم انکار نہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دو ایسے لفظ لے کر حاضر ہو رہا ہوں جو کہ ہمارے ہاں دو مختلف صورتوں میں بولے جاتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ جو ہیں وہ برائے مہربانی یا برائے کرم کہتے ہیں، اور کچھ احباب جو ہیں وہ براہ مہربانی یا براہ کرم کہتے ہیں۔ تو آج اس مختصر سی ویڈیو میں اسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا درست ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ دونوں کے معانی کا جو ہے ایک جائزہ لیتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا استعمال درست ہے اور کون سا استعمال درست نہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے برائے مہربانی، چونکہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ برائے مہربانی یا برائے کرم ہی سننے میں آتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے بھی یہی سننے میں آتا ہے۔ تو جی آئیں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یہ آپ جانتے ہی ہوں گے، اور رائے کا جو ہے مطلب وہ رائے ہوتی ہے، یعنی رائے دینا۔ تو پھر معنی کیا بن گیا؟ برائے مہربانی۔ تو رائے مہربانی دوسرے لفظوں میں یعنی مہربانی کی رائے سے، یہ تو کوئی معنی نہ ہوئے۔ چلیں ہمیں ایک اور جہت سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الفابیٹس یعنی حروف ابجد الف بے بے تے ٹے سے، ان میں ایک جو حرف ابجد ہے وہ را بھی ہے۔ چنانچہ اگر ہم را کو کسی لفظ کی جانب مضاف کریں گے تو وہ رائے کہلائے گا، یعنی برائے مہربانی یعنی مہربانی کی راہ سے یا مہربانی کی رے سے، تو یہ بھی کوئی معنی نہ ہوا۔ اسی طرح سے برائے کرم یعنی کرم کی رائے سے یا کرم کی رے سے، دو ہی معنی بن سکتے ہیں، کرم کی رائے سے یا کرم کی رے سے۔ تو دونوں جو ہیں وہ محمل معنی لگتے ہیں، کوئی ڈھنگ کے معنی نہیں بنتے۔ اب آتے ہیں دوسرے استعمال کی طرف۔ تو دوسرا استعمال ہے براہ مہربانی، یہ جو نمبر 2 پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور یا براہ کرم۔ تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ براہ مہربانی یعنی مہربانی کی راہ سے۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوا، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ کسی شخص کے سامنے اپنے طرز عمل کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک ظلم کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جور کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس ایک لطف کا راستہ، ایک مہر کا راستہ اور ایک محبت کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے آپ معاملہ جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ محبت اور مہربانی کے راستے سے آ کر معاملہ فرمائیں، یہ دوسرے لفظوں میں میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجیے گا، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیجیے گا۔ اور اسی طرح سے براہ کرم کو بھی دیکھ لیں، براہ کرم یعنی کرم کے راستے سے آئیں، یعنی کرم کا معاملہ میرے ساتھ فرمائیے گا۔ تو ثابت ہوا کہ برائے مہربانی کا کوئی معنی نہیں ہے، اسی طرح سے برائے کرم کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ براہ مہربانی اور براہ کرم دونوں جو ہیں وہ بالکل بامعنی ہیں اور مکمل طور پر سمجھے جا رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ براہ مہربانی اور براہ کرم جو ہے یہی درست ہے، برائے مہربانی اور برائے کرم درست تر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے ازراہ مہربانی یا ازراہ کرم۔ تو یاد رکھیے گا کہ براہ یا ازراہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ادھر ہے مہربانی کے راستے کے ساتھ یا مہربانی کی راہ سے، جو کہ بے یہاں سے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو تیسرے نمبر پہ میں نے لکھا ہے ازراہ مہربانی یا ازراہ کرم، تو یہ بالکل واضح ہے، از کا مطلب ہی سے ہوتا ہے، یعنی مہربانی کی راہ سے، اسی طرح سے ازراہ کرم یعنی کرم کی راہ سے یا کرم کے راستے سے۔ تو یہ بھی جو ہے مستعمل ہے، اور اس طرح کہنا بھی درست ہے۔ اسی طرح سے چوتھی لائن میں میں نے کچھ اور بھی لکھا ہے، وہ میں نے لکھا ہے ازرہ مہربانی یا ازرہ کرم۔ تو یوں بھی مستعمل ہوتا ہے، اگر آپ جلدی جلدی کہنا چاہیں ازراہ مہربانی کے بجائے ازرہ مہربانی ایسا فرما دیجیے گا، ازرہ کرم یہ کر دیجیے گا۔
تو اس میں سوائے اس کے کہ آپ تھوڑا سا اختصار چاہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے، یعنی راہ کی بجائے آپ جو ہے وہ راہ کہہ دیں تو تھوڑا سا اختصار ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، اور بات وہی ہوتی ہے کہ جو آپ ازراہ مہربانی یا ازراہ کرم کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ ازراہ مہربانی یا ازراہ کرم کہیں گے تو تھوڑا سا اختصار ہو جائے گا، اور وہی مفہوم جو ہے وہ قدر جلد اور کم الفاظ میں ادا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے یہ ایک معروف اختلاف، یعنی برائے مہربانی ہے یا براہ مہربانی ہے، اسی طرح سے برائے کرم درست ہے یا کہ براہ کرم درست ہے، اس کی کسی نہ کسی حد تک وضاحت جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ تفہیم زبان و بیان کا ایک عنوان جو ہے وہ بھی اب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں کہ جو آپ کے نالج سے یقیناً فرسٹ ٹائم گزریں گی، کیونکہ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی کچھ محنت بھی کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو واقعی ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جس میں کچھ لوگ جو ہیں واقعی درست راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم مل جل کر جو ہے اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، اور علم کی اس شمع کو جلائے رکھیں گے، اور علم کے اس راستے پر ہم خود بھی گامزن رہیں گے اور اوروں کو بھی گامزن کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ نیک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔